اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پہلی جنگ عظیم کا ایک عام سا ڈاکیہ فوجی جو دوسری جنگ عظیم کے سب سے عام سردار ہٹلر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس شخص کا نام یقیناً آپ دوستوں کا معلوم ہوگا، لیکن اس کی زندگی کے کچھ دلچسپ گوشے شاید آپ لوگ نہ جانتے ہو۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی 10 حقائق کے بارے میں بتائیں گے جن کو یقیناً آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا، یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حوالے سے بھی ویڈیو میں بتایا جائے گا، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ چلو دوستو، آؤ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہٹلر جرمن نہیں تھا۔ ہٹلر جو جرمنی کا سفاک ترین جرنیل کہلایا جاتا ہے، دراصل اس کا تعلق جرمنی سے نہیں تھا، بلکہ وہ جرمنی کے مشرقی ہمسایہ ملک آسٹریا ہنگری میں پیدا ہوا تھا، جو اب آسٹریا اور ہنگری نام کے 2 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ہٹلر نے وہاں ہی تعلیم حاصل کی۔ اپنے والدین کے مرنے کے بعد اس نے مصور کے طور پر اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کی، لیکن اس شعبے میں وہ بری طرح ناکام رہا۔ کم آمدنی کے باعث اس کی جوانی کی ابتدا تنگ دستی سے ہوئی اور اس میں احساس کمتری نے گھر کر لیا۔ آگے چل کر یہ ہی اس کی سفاکیت کی وجہ بنی۔ پھر دوستو، ہٹلر نے جب مصور کے طور پر خود کو ناکام پایا تو اس نے فوج میں ملازمت کا سوچا، تاہم آسٹریا ہنگری کی فوج نے ہٹلر کو فوج میں لینے سے انکار کر دیا۔ جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو بے روزگاری سے ہٹلر نے اپنے ملک آسٹریا ہنگری کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے امتحان دیا، لیکن اس کو بھرتی کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ کمانڈو نے ہٹلر سے کہا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ بندوق نہیں اٹھا سکتے، جنگ کیا خاک لڑو گے؟ مگر تاریخ نے دیکھا کہ چند سالوں بعد ہٹلر نے وہ رتبہ حاصل کیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ارے دوستو، ہٹلر اپنے باپ سے نفرت اور ماں سے عشق کرتا تھا۔ ہٹلر نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد جلد ہی اس کی قبر پر جانا چھوڑ دیا۔ وہ اس کے سخت گیر رویے سے اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اس کو اپنی ماں سے بے حد محبت تھی، یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم میں جب اس کی شکست یقینی ہوئی تو وہ ایک زیر زمین بینکر میں جا چھپا۔ اس ہی بینکر میں اس نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس بینکر کے ایک کونے میں ہٹلر نے اپنی ماں کی تصویر لگا رکھی تھی۔ دوستو، وہ مصور بننا چاہتا تھا، وقت انسان کو انسان سے کیا بنا دیتا ہے۔ ہٹلر نے آغاز جوانی میں ایک عظیم مصور بننے کا خواب دیکھا۔ ماں کی وفات کے بعد وہ تصویریں بنا کر محفلوں میں ان کو پیش کرتا اور روزی روٹی کماتا، لیکن آسٹریا اور ہنگری کے ولی عہد کے چلنے والی گولی کا، جس سے پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی، عالمی فوجیں اپنی بھرتی کا معیار کم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ کمزور لوگوں کو بھی اچھے پیسوں پر بھرتی کیا جانے لگا اور ہٹلر بھی آسانی سے فوج میں بھرتی ہو گیا۔ بعد میں جب ہٹلر نے نازی تنظیم کھڑی کی تو مصوری کی مہارت اس کے بہت کام آئی۔ اپنی تنظیم کا لوگو اور جھنڈا ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور اپنی فوج کی وردی اور بیجز بھی خود ہی ڈیزائن کیے۔ کیونکہ وہ سفاکیت میں کسی کا ثانی نہیں رکھتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک عظیم لیڈر کہلایا۔ دوستو، ایک انگریز فوجی جس کے نشانے پر ہٹلر تھا، ہیری ٹینی، وہ برطانوی فوجی جو ایک گولی سے ہٹلر کو قتل کر سکتا تھا، اگر وہ چلا دیتا تو شاید 20ویں صدی کی تاریخ مختلف ہوتی۔ ہنری ٹینی برطانوی فوج کا 26 سالہ جوان تھا جب خندقوں کی لڑائی میں جرمن فوج کی شکست ہوئی اور فوج بھاگنا شروع ہوئی۔ ایک موقع پر ہٹلر ٹھوکر کھا کر نیچے گر گیا۔ اس کے پیچھے برطانوی فوجی تھے جو بھاگتے جرمنوں پر گولیاں چلا رہے تھے۔ ہٹلر لاشوں پر گر گیا۔ چند لمحے بعد اٹھا تو اس کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اس نے واپس مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک برطانوی فوجی اس پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ اس وقت ہٹلر کی آنکھ نے شاید موت دیکھی ہو، لیکن کئی لمحے گزر گئے اور برطانوی فوجی نے گولی نہیں چلائی۔ وہ فوجی بھی اکیلا تھا، اس لیے شاید کسی اور طرف سے بھی گولی نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد ہٹلر جان گیا کہ برطانوی فوجی اس کو نکل جانے کا موقع دے رہا ہے۔ ہٹلر سر کو نیچے کر کے وہاں سے نکلتا بنا۔ بہت عرصے بعد جب جنگ عظیم کی تصویریں سامنے آئی تو ایک تصویر میں ہٹلر نے ہنگری کو پہچان لیا اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک بار برطانوی وزیر اعظم چیمبرلین جب ہٹلر سے ملنے آیا تو ہٹلر نے ہنری ٹینی کا شکریہ ادا کرنے کی درخواست کی۔ چیمبرلین نے ہٹلر سے وعدہ کیا کہ وہ لندن پہنچتے ہی ہنری کو کال کرے گا اور ہٹلر کے جذبات اس تک پہنچا دے گا۔ اس طرح ہٹلر نے اپنے موسن کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ ایک گولی ہٹلر کی زندگی ختم کر سکتی تھی اور یوں کئی یہودی اس سفاک قاتل کے ہاتھوں قتل نہ ہوتے۔ پھر دوستو، پہلی جنگ عظیم جو کہ ہٹلر نے ایک عام فوجی کے طور پر لڑی، اس میں ہی وہ اتحادیوں کے کیمیکل کا شکار ہوا، جس کی وجہ
سے چند دنوں کے لیے وہ اندھا بھی ہو گیا، لیکن مختصر علاج کے بعد اس کی بصارت پھر سے کام کرنے لگی۔ یہ ممکن تھا کہ علاج کے بعد اس کو دکھائی نہ دیتا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ناظرین، ہلٹر کو اپنی 23 سالہ بھتیجی ٹیلی روا سے عشق ہو گیا تھا۔ ٹیلی نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میرا چچا مجھ سے ایسے ایسے مطالبے کرتا ہے کہ کسی کو بتاؤں تو وہ یقین نہیں کرے گا، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپ نہ سکا اور یہ سکینڈل اخبارات میں دھوم مچانے لگا۔ ہلٹر کی زندگی بہت تلخ ہوگی۔ ہلٹر کو اپنا سیاسی کیریئر ختم ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ اس کے سوشل مخالفین نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ دوسری جانب ان واقعات سے دل برداشتہ ہوگی کیونکہ اس پر ناجائز تعلقات کے الزام لگانے لگ گئے۔ یہ دیکھ کر گیلی نے خودکشی کر لی، جس کو مخالفین نے قتل قرار دے دیا۔ قریب تھا کہ ہلٹر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ایسے ہی اس کو 19 سالہ لڑکی ایوا براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہلٹر سے عشق کرتی تھی، جس کو ہلٹر کے فوٹوگرافر نے ہلٹر تک پہنچایا تھا۔ ہلٹر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے سب مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہلٹر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا، البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لی، جس کے بعد اس جوڑے یعنی ہلٹر اور ایوا نے خودکشی کی۔ پیارے دوستو، ہلٹر کی ایک عجیب یہ عادت تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز سے تصویر بنا کے دیکھتا کہ اس کا انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر رکھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک مصور رہ چکا تھا اور اس کو علم تھا کہ انسان کے مر جانے کے بعد تصویر اس کی بقایات ہوتی ہیں۔ اس بات کا اظہار ہلٹر نے اپنے ایک قریبی ساتھی سے بھی کیا تھا، جبکہ چند افراد مانتے ہیں کہ وہ ظاہری عزت کے لیے ایسا کرتا تھا۔ تو میرے دوستو، ہلٹر کو اس کی مونچھوں کی وجہ سے بھی کافی شہرت ملی۔ اس کی جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے رواج پا چکی تھی، لیکن ہلٹر نے یہ مونچھیں ایک خاص وجہ کے لیے تراشی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہلٹر جنگ میں ایک خندق میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا کہ مخالفین نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہلٹر نے جب دستیاب ماسک پہننے کی کوشش کی تو وہ اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا، جس پر ہلٹر ماسک نہ پہن سکا اور مجبور کئی سیکنڈ تک اس کو سانس روکنا پڑا۔ گیس کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے لمبا سانس لیا اور جتنی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھی وہ اندازے سے کاٹ دی، کیونکہ گیس شیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا۔ ہلٹر کو اپنی زندگی مونچھوں سے زیادہ پیاری تھی۔ بعد میں اس نے مونچھوں کے اس سٹائل کو برقرار رکھا جو آج تک اس کی پہچان ہے۔ پھر دوستو، اب بات کرتے ہیں سب سے اہم سوال کہ یعنی ہلٹر کو یہودیوں سے نفرت کیوں تھی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئی، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہلٹر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی دنیا پر حکمرانی کا حق رکھتی ہے اور بہتر انسانی ماحول کے لیے ضروری ہے کہ غلام اور نیچ قومیں ختم کر دی جائیں۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ یہودی کیونکہ ایک عرصے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے وہ ان کو گھٹیا قوم سمجھتا تھا۔ مزید یہ کہ پہلی جنگ میں یہودیوں نے در پردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے نبیوں سے بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ ان کو ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ سزا دیتا ہے تو انصاف سے دیتا ہے اور اس میں ظلم کا پہلو نہیں ہوتا۔ انسان جب خدائی ٹھیکیدار بن جائے تو پھر ہولوکاسٹ بھی ہوتا ہے اور سقوط بغداد بھی۔ ایسا واقعہ سفاکیت اور حوانیت کی مثال بن جاتا ہے۔ ہلٹر کی یہودیوں سے دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ہلٹر دراصل ایک یہودی کی ناجائز اولاد تھا۔ اس کی ماں کیونکہ جرمن تھی، اس لیے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا انتقام پوری یہودی قوم سے لینا چاہتا تھا، لیکن محرکین اس بات کو زیادہ تر سچ ماننے کو تیار نہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کے علم میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ہماری کوشش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔